کہا لیکن میں ناراضگی میں میں آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں, آپ کے نام کو چھوڑتی ہوں لیکن آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں. اللہ اکبر, یہ کیسا سلوک تھا, یہ کیسا آپس میں حسن سلوک تھا اللہ کے نبی کا حضرت عائشہ سے. اسی طرح میری بہنوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی حضرت عائشہ کی, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ, وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی سے میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی, تمام دنیا کے لوگوں میں, تمام رشتہ داروں میں سب سے قریبی آپ کے کون ہیں, ذرا مجھے بتائیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ. اللہ اکبر. جب پھر عمر بن عاص صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اس کے بعد کون افضل ہے مجھے بتائیے, تو اللہ کے نبی کہتے ابوہا, اس کا باپ. کون اس کا باپ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس جانا چاہتے, تو پوری بیویاں ایک ساتھ ہو کر کہنے لگی اے اللہ کے رسول آپ حضرت عائشہ کے پاس جائیں, اس بیماری کے دنوں میں حضرت عائشہ کے پاس آپ گزاریں, ہم سب راضی ہیں اور ہم سب کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ حضرت عائشہ کے پاس جائیں. اللہ اکبر. اور اسی طرح میری بہنوں, محبت کا یہ مقام تھا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح پرواز کر گئی, جن کے گود میں آپ کا سر تھا, وہ کون سا گود تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی محبت کا ایک بہترین نمونہ ہے کہ جن کے کمرے میں, جن کے حجرے میں حضرت محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر تھی, وہ کس کے کمرے میں؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا. اور جب دفنایا گیا, دفنانے کے بعد جب حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت عائشہ خواب دیکھتی. کیا خواب تھا وہ؟ 3 چاند ان کے گود میں آ کے گرے. یہ خواب دیکھتی تو جب اللہ کے نبی کو دفنایا جاتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں, تو ابو بکر آتے اور کہتے کہ بیٹی تمہارا یہ 1 چاند آ گیا. اللہ اکبر. 3 چاند سے مراد کون کون تھے؟ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرے ابو بکر رضی اللہ عنہ, تیسرے عمر رضی اللہ عنہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چاند تھے جو حضرت عائشہ کے کمرے میں دفنایا گیا. اور اسی طرح ابو بکر کہتے کہ بیٹی پہلا چاند آ گیا. اب دوسرا اور تیسرا کون تھے؟ ابو بکر و عمر. یہ محبت کا اعلیٰ مقام تھا میری بہنوں. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو محبت کے چند پہلو تھے میری بہنوں. اب آئیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں وہ دور بھی آئے, وہ دور آئے جس کے اندر بڑی آزمائش سے حضرت عائشہ گزری. آپ سب کو بھی معلوم ہے وہ کون سی آزمائش ہو سکتی ہے حضرت عائشہ کے ساتھ. کون سی آزمائش تھی, کون بتاتے ہیں؟ دیکھیے چلے. حضرت عائشہ کے ساتھ سب سے بڑی مصیبت ان کی زندگی میں کون سی تھی؟ کون سی تھی؟ ہاں ذرا زور سے بولو نا. ہاں, جب ان کے اوپر ایک پاک باز خاتون کے لیے یہ سب سے بڑا المیہ, سب سے بڑی آزمائش ہو سکتی ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی الزام لگائے, وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی. جس طریقے سے ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور آتی ہے میری بہن. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو بیماری دے کر آزماتا ہے, کبھی کسی کو تنگی دے کر آزماتا ہے, الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے. اسی طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ حضرت خدیجہ کے اوپر بھی بڑی مصیبتیں آئی تھی. کون سی تھی؟ سب سے بڑی مصیبت حضرت اما خدیجہ پہ. سب سے بڑی مصیبت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کون سی تھی؟ انشاءاللہ اذان کے بعد کمپلیٹ کریں گے. کون سی بڑی مصیبت تھی؟ بولنا اذان کے بعد. تو چلیے کہاں پڑھتے ہم. انسان کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہے, یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بیماری دے کر آزماتا ہے, کبھی تنگی دے کر آزماتا ہے, یعنی آزمائش کے الگ الگ طریقے ہیں. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں بھی ایک بہت بڑی آزمائش آئی تھی. اور اسی طرح ہم پچھلے لیکچر میں پڑھے تھے اما خدیجہ کی کیا آزمائش تھی, بولیے کون سی آزمائش تھی؟ کون سے ہی بولتے دیکھیں گے. ہاں وہ تو مصیبت تھی, لیکن ایک ماں ہونے کے اعتبار سے, ہاں احسنت بارک اللہ. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں جب ان کے 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق دی جاتی, تو جب حضرت خدیجہ اتنی پریشان ہوتی, اتنی غمزدہ ہوتی کہ واقعی ایک ماں کے دل پر بہت بڑی بات ہے نا کہ جب دونوں بیٹیوں کو ایک ساتھ, جن کے نکاح کے بعد یعنی رخصتی بھی نہیں ہوتی, کہ طلاق ہو جاتی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا بہت بڑا غم کا ماحول تھا یہ. تو
تو اسی طرح جب حضرت خدیجہ کے ساتھ جب اللہ کے نبی اللہ کو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے لگتے تو آپ کے چچا ابو لہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ بھی کرتے، اور اسی طرح جب آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تو اتنا غصہ ہوتے کہ اپنے بیٹوں سے کہتے کہ جاؤ ان کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ جب ان کے دونوں بیٹے طلاق دیتے تھے تو حضرت خدیجہ پر اس دن بہت تکلیف ہوتی، بہت غم زدہ ہوتی۔ تو اسی طرح اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں ایک بہت بڑی آزمائش کا دور گزرا، وہ یہ کہ آپ کی زندگی میں واقعہ افک پیش آیا۔ کون سا واقعہ؟ واقعہ افک، جو اللہ کے نبی جو عائشہ رضی اللہ عنہا پہ بہتان لگایا گیا نا، اس واقعے کو کیا بولا جاتا سیرت میں؟ واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے، واقعہ افک کا، ٹھیک ہے، واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے۔ اس واقعے کے اندر ہوتا یہ کہ اللہ کے نبی جب ہر سفر پہ جاتے تو کسی نہ کسی بیوی کو ساتھ لے جاتے ہے نا، اور اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے نبی قرآن اندازی ڈالتے اور جس بیوی کا نام نکلتا اس بیوی کو ساتھ میں لے جاتے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی قرآن اندازی کرتے اور نام کس کا نکلتا؟ حضرت عائشہ کا نکلتا، اور ساتھ میں حضرت عائشہ کو لے جاتے۔ جب آپ سفر پر لے جاتے اور جب آپ سفر سے واپس آتے یعنی غزوے سے واپس آنے کی تیاری کرتے تو ایک جگہ پہ رک جاتے، یعنی ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے، اور اس جگہ پہ رکنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قضائے حاجت کے لیے جاتی۔ کہاں جاتی؟ قضائے حاجت کے لیے جاتی، اور جب قضائے حاجت کے لیے جاتی اور قضائے حاجت سے واپس آتی تو دیکھتی کہ جو ان کا ہار تھا جو مانگ کے لے کے آتی کسی سے، وہ ہار کیا ہوتا؟ گم جاتا۔ ہار گم جاتا تو عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کرتی؟ واپس پھر جاتی، واپس پھر جا کے ڈھونڈنے کے لیے، لازم سی بات ہے، ہار تھا، بہت قیمتی ہار رہتا، جاتی حضرت عائشہ ڈھونڈنے کے لیے جاتی، ڈھونڈتی یہاں تک کہ جب وہ ہار مل جاتا تو واپس آ جاتی۔ جب واپس آ کے دیکھتی تو میدان تو کھلا ہے، میدان میں کوئی نہیں، سب چلے گئے، اب میں کیا کروں؟ تو حضرت عائشہ سوچتی کہ میں جہاں پڑتی وہیں پر بیٹھ جاتی ہوں، لوگ جب مجھے تلاش کرتے ڈھونڈتے آئیں گے نا، یہیں سے مجھے لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ، اور جب حضرت عائشہ کو اسی لیے چھوڑ دیتے کہ اس زمانے میں جو اونٹ کے ہودج ہوا کرتے تھے وہ وزن ہوا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ دبلی پتلی تھی، جب وہ وزن اٹھا رہے تو پتہ چلتا اس میں ہنگی بلکہ لے کے چلے جاتے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے یا نہیں ان کو معلوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ پردے کا حکم نازل تھا نا، وہ دیکھا نہیں کرتے تھے صحابہ کرام عورتوں کو۔ تو اسی طرح ہوا یہ کہ حضرت عائشہ پیچھے رہ جاتی۔ اب جب حضرت عائشہ کہتی کہ میں یہیں پر بیٹھ جاتی ہوں، جب قافلہ دوبارہ مجھے ڈھونڈنے آئیں گا نا، لے کے جائیں گا، تو بیٹھتی ان کی آنکھ لگ جاتی، سو جاتی، یعنی حضرت عائشہ سو جاتی، انتظار کرتے کرتے سو جاتی۔ اب اس کے بعد جب حضرت عائشہ سو جاتی، وہاں سے صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ ایک صحابی کا گزر ہوتا۔ جب صفوان بن معطل جیسے ہی عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھتے تو کہتے ان للہ و انا الیہ راجعون، اور پہچان لیتے کہ یہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ کیونکہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے، پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا، تو حضرت عائشہ کو دیکھ کر پہچان جاتے اور اپنی نگاہیں نیچے کر لیتے اور کہتے ان للہ و انا الیہ راجعون، پھر اپنی سواری لے جاتے اور حضرت عائشہ یہ قریب کر دیتے اور کہتے کہ بیٹھو، اور عائشہ بیٹھ جاتی ہے، اور پھر وہاں سے لے کے چلتے صفوان بن معطل تو لشکر سے جا کے مل جاتے۔ جب حضرت عائشہ کو اور صفوان بن معطل کو یہ حالت میں دیکھتے لوگ تو طرح طرح کی باتیں بنانے۔ دیکھو حضرت عائشہ صحابی کے ساتھ آ رہی، اکیلی عائشہ صحابی کے ساتھ آ رہی، اور جو منافقین تھے ان کو تو موقع مل جاتا اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی پہ طرح طرح کے الزامات لگاتے، طرح طرح کے بہتان لگاتے، اور منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی اتنا خراب کہ اللہ کے نبی کی پیاری بیوی پہ اتنے بڑے بہتان لگاتا، اتنے بڑے بہتان، اب جو دل میں چنگاری تھی نا وہ آگ میں بدل جاتی، چنگاری کو آگ میں بدل دیتے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ مدینہ پہنچتے تو یہ جو چنگاریاں تھے نا آگ میں بدل گئے، یعنی جہاں کہیں دیکھو حضرت عائشہ اور حضرت صفوان بن معطل کی بات چل رہی، یعنی عائشہ دیکھو ان کے ساتھ آئی، عائشہ دیکھو اکیلے ان کے ساتھ، لوگ طرح طرح کے بہتان لگانے لگے، طرح طرح کے الزام لگانے لگے، اور اللہ کے نبی خاموش ہو جاتے، کیا بولے؟ اللہ کے نبی خاموش ہو جاتے۔ اب اس کے بعد جیسے ہی سفر سے واپس آتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو جاتی، 1 مہینے تک حضرت عائشہ بیمار رہتی۔ جب بیماری سے صحت یابی کی طرف آتی، یعنی جب عائشہ رضی اللہ عنہ صحت مند ہو جاتی تو حضرت عائشہ کیا کرتی؟ قضائے حاجت کے لیے ایک دن باہر جاتی، قضائے حاجت کے لیے ایک دن باہر جاتی تو ایک مرتبہ ام مستح سے ان کی ملاقات ہوتی، یعنی مستح بن اساسہ یہ ایک صحابی ہے،
مصطح بن اساسہ کی ماں سے ان کی ملاقات ہوتی تو یہ پورا واقعہ بولتے حضرت عائشہ کو. کیا تمہیں کو معلوم نہیں ہے مصطح بن اساسہ بھی اس کے اندر شامل ہے, یعنی تمہارے اوپر بہتان لگانے میں میرا بیٹا بھی شامل ہے, تمہارے اوپر بہتان لگانے میں میرا بیٹا خود بھی شامل ہے, اور پورا واقعہ سنا دی. اب جیسے ہی حضرت عائشہ یہ واقعہ سنتی تو دوڑتی ہوئی گھر آتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں. اور حضرت عائشہ دیکھتی ہے کہ میں 1 مہینہ بیمار تھی گھر میں, لیکن مجھے اللہ کے نبی کی وہ شفقت نہیں ملی, اللہ کے نبی کا وہ سلوک نہیں ملا جو اللہ کے نبی پہلے کیا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی بھی خاموش رہتے تھے. اللہ کے نبی سے حضرت عائشہ کہنے لگی کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی نے اجازت دے دی. جیسے ہی حضرت عائشہ گھر پہنچی, اپنے والدین سے پوچھا کہ اپنے باپ ابو بکر سے اور اپنی ماں ام رومان سے پوچھا کہ یہ واقعہ آخر ہے کیا. تو جیسے ہی ابو بکر نے یہ واقعہ بیان کیا اور ان کی ماں ام رومان نے یہ واقعہ بیان کیا تو حضرت عائشہ اتنا رونے لگی کہ 2 دن روتے روتے گزر جاتے. حضرت عائشہ وہیں بیٹھ کر روتی ایک ہی جگہ پر اور دیکھتی کہ اللہ کے نبی بھی نہیں آتے. پھر روتے روتے ہوا ایک دن ایسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پاس آئے اور عائشہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ آئے عائشہ, تمہارے بارے میں مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ تمہارے اوپر لوگوں نے ایسا بہتان لگایا. ہاں مجھے معلوم ہے کہ تم بری ہو, اگر تم بری ہو تو اللہ تمہارے متعلق کوئی وحی نازل کرے گا, لیکن ہاں اگر تم سے خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جائے تو تم اللہ سے مغفرت طلب کرو اور اللہ سے توبہ کرو. جب اللہ کے نبی یہ بات بولتے عائشہ کو تو عائشہ کے اوپر بڑی مصیبت آ جاتی کہ اللہ کے نبی خود کہہ رہے کہ اگر میرے سے گناہ ہو گئے تو میں معافی مانگ لوں. حضرت عائشہ اب تو روتے روتے ان کے آنکھ کے آنسو نہیں نکلتے, آنکھ کے آنسو بند ہو جاتے. جب انسان زیادہ روتا نا تو اس کے آنکھ کے آنسو بھی ختم ہو جاتے روتے روتے. تو حضرت عائشہ کے آنکھ کے آنسو بھی ختم ہو جاتے, ان کی آنکھیں خشک ہو جاتی. حضرت عائشہ اتنی مایوس ہوتی کہ حضرت عائشہ کہتی کہ اپنے ماں باپ سے کہتی, ابو بکر سے اور ان کی ماں ام رومان سے کہ عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بات کہے, آپ کچھ تو ہی بولو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر اور ان کی ماں کچھ بھی نہیں کہتے, اسی لیے کہ اللہ کے نبی ہم کیا کہیں, ماں باپ بھی کچھ بھی نہیں کہتے. حضرت عائشہ بہت مایوس ہوتی اور اس کے بعد خود کہتی, یعنی جو الفاظ حضرت عائشہ کہتے وہ یہ کہتی کہ تم نے جو واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں سچ مان لیا, اور اگر میں کہوں کہ میں بری ہوں, میں نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی تو تم سچ نہیں مانو گی, اور اگر میں کسی چیز کا اعتراف کر لوں حالانکہ میں تو بری ہوں, میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, اس کے باوجود تم جھوٹا الزام مجھ پر لگاؤ, اس کے باوجود تم سچ نہیں مانیں گے, یعنی میں سچی ہونے کے باوجود تم سچ نہیں مانیں گے. اور کہتی ہے کہ میں صرف یہی بات کہنا چاہتی ہوں جو حضرت یعقوب علیہ السلام, جو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے مصیبت کے وقت کہا تھا. کیا کہا تھا؟ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میں اپنی اس مصیبت کے وقت ایک ہی جملہ کہتی ہوں کہ صبر ہی بہتر ہے, اور جو تم باتیں کہتے ہو اس کے لیے اللہ مددگار ہے. ابھی یہ باتیں کمپلیٹ نہیں ہوتی عائشہ رضی اللہ عنہا کی, آسمان سے وحی نازل ہوتی, اب تک وحی نہیں آتی. 1 مہینہ ہو جاتا, حضرت عائشہ روتی اب تک وحی نہیں آتی, لیکن جیسے ہی الفاظ مکمل ہوتے حضرت عائشہ کے, آسمان سے وحی آتی اور اللہ کے نبی کے اوپر وحی طاری ہو جاتی, اور اللہ کے نبی کے اوپر وہ کیفیت آ جاتی. جب وحی ختم ہوتی تو اللہ کے نبی مسکراتے اور جو سب سے پہلا جملہ کہتے وہ یہ تھا کہ اے عائشہ, اللہ نے تجھ کو بری کر دیا, اللہ نے تجھ کو بری کر دیا. حضرت عائشہ بہت خوش ہوتی اور حضرت عائشہ کی ماں ام رومان اتنا خوش ہوتی, کہتی کہ عائشہ اٹھو اور اللہ کے نبی کا شکریہ تو ادا کرو. تو حضرت عائشہ تھوڑی کم عمر تھی, نزاکت بھی زیادہ تھی, تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں کیوں ان کا شکر ادا کروں, اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. میں تو اللہ نے میرا ساتھ دیا, میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کی 10 آیتیں نازل کرتا ہے. کس کے متعلق؟ حضرت عائشہ کی پاکی پہ 10 آیتیں سورہ نور کی اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتا ہے, اور لوگوں کو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کے اندر جو غصہ ظاہر کرتا ہے, کسی سورہ کے اندر اللہ کا یہ غصہ نظر نہیں آتا, اور اللہ تعالیٰ اتنے غصے کے ساتھ ان آیتوں کو بیان کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے کیوں نہیں کہا, جب لوگ بہتان باندھ رہے تھے حضرت عائشہ پر, جب لوگ بری بری باتیں کر رہے تھے حضرت عائشہ پہ, تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم, اللہ پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے, تم یہ کیوں نہیں کہا؟
اللہ لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہے، کیونکہ جب حضرت عائشہ پہ بہتان لگایا گیا تو کچھ لوگ بھی اس کے اندر موجود تھے نا، یعنی اچھے لوگ بھی حضرت عائشہ کے خلاف ہو گئے تھے اسی وجہ سے کہ تم نے یوں کی، یہ کیوں نہیں کہا کہ سبحانک، اللہ کی ذات پاک ہے، تم نے کیوں نہیں کہا؟ اللہ تعالیٰ غصے کے انداز میں کہہ رہے، کتنا غصے کے انداز میں اللہ کہہ رہا۔ اور یہاں پر ایک نقطہ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہا سبحانک، اللہ کی ذات پاک کہنے کے حکم اللہ نے کیوں کہا؟ اللہ چاہتا تو عائشہ پاک ہی کہو بول کے حکم دیتا، لیکن اللہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی ذات پاک ہے بولو بول رہا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جو الزام حضرت عائشہ پر لگا وہ الزام اللہ پر الزام ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ ماشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر الزام ایسے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کا سلیکشن کیا۔ تو کیوں یہ سلیکشن کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بدکار عورت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا، تو یہ اللہ پہ الزام تھا نا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جب تم یہ بہتان سنے تو کیوں نہیں کہا سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، حضرت عائشہ نبی کی بیوی ہے، ابو بکر کی بیٹی، یہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ تعالیٰ غصے کے انداز میں کہتا ہے، اور یہ اللہ عائشہ پر الزام لگانا اللہ پر الزام کے برابر۔ اور اللہ نے یہ آسمان سے آیتیں نازل کر کے قیامت تک کے لوگوں کے لیے بتلا دیا حضرت عائشہ کی پاکی، حضرت عائشہ کی تعریف، ان کے باپ کی تعریف۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ تھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں واقع ہوا تھا۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی چند مختصر زندگی تھی، ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ انشاءاللہ جو ہمارا لیکچر دوسرا ہوگا نا، اس کے اندر ہم یہ بتائیں گے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا علم کے اعتبار سے مقام کیا تھا، یعنی حضرت عائشہ کو سب میں ممتاز کیوں مانا جاتا ہے، یعنی اللہ کے نبی کی دوسری بیویاں بھی تھی، ان کا بھی بڑا مقام ہے، لیکن حضرت عائشہ کا سب سے بڑا مقام کیوں ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری بیوی پہ جو لوگوں نے اعتراضات کیے وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں انشاءاللہ، تو اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی بس کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام کو سیرت عائشہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہم حضرت عائشہ کی سیرت پر چلتے ہوئے، نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اپنے اولاد کی ایسے ہی تربیت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، آمین۔ واقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔